الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ طلاق 2 دفعہ ہے، پھر روک رکھنا ہے دستور کے مطابق یا چھوڑ دینا ہے نیکی کے ساتھ، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم لو اس میں سے کہ جو تم ان کو دے چکے ہو کچھ بھی، مگر یہ کہ وہ ڈرتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تم ڈرتے ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے ان پر کہ جو وہ اپنے فدیہ میں دے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، پس ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر اس نے طلاق دے دی اس کو اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے اس کے بعد، یہاں تک کہ وہ دوسرے خاوند سے نکاح کرے۔ پھر اگر وہ بھی اس کو طلاق دے دے تو پھر ان دونوں کو کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ رجوع کریں، اگر یہ گمان کرتے ہوں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے۔ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں وہ ان کو بیان کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو جانتے ہیں۔ محترم احباب، سورہ مبارکہ کے اس دوسرے حصے میں جو 7 متفرق چیزیں آ رہی ہیں ان میں سے ایک چیز 9 امور انتظامیہ ہے۔ ان 9 امور انتظامیہ میں سے 5 امور انتظامیہ کے متعلق گزشتہ دروس میں بات ہو چکی ہے۔ جو آیات مبارکہ میں نے آج کے درس کے لیے تلاوت کی ہیں ان میں 6 امر انتظامی کا تذکرہ ہے، اور یہ تذکرہ آیت نمبر 229 سے آیت نمبر 232 تک ہے۔ 6 امر انتظامی کا تذکرہ۔ فی الوقت میں نے ان میں سے 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ یہ جو 6 امر انتظامی ہے اس کے اندر طلاق کی تعداد اور اس کے علاوہ خلا، اس کے متعلق ذکر فرمایا گیا ہے۔ گویا کہ توجہ دلائی گئی ہے کہ خلا اور طلاق کا نظم شریعت کے مطابق قائم ہونا چاہیے۔ پھر نکاح ثانی کی اجازت کا بھی اس میں تذکرہ ہے۔ اگر عورت طلاق کے بعد کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے
تو وہ بھی کر سکتی ہے۔ اس امر انتظامی میں اس کا بھی تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہے۔ یہ جو 2 دفعہ طلاق کہا گیا ہے، یہ وہ طلاق ہے کہ جس کے بعد خاوند بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، تو وہ طلاق 2 دفعہ ہی ہے۔ 1 دفعہ طلاق دی ہو تب بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، 2 دفعہ طلاق دی ہو تب بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو ایک غلط فہمی ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 1 دفعہ طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، 2 دفعہ طلاق کے بعد رجوع نہیں لیکن دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اور 3 دفعہ طلاق کے بعد حلالہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ چیز غلط فہمی ہے۔ 1 کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے اور 2 کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، 2 کے بعد بھی نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں اس غلط فہمی کی بنیاد یہ ہے کہ لوگ علماء سے سنتے ہیں کہ ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، ایک بائن ہوتی ہے، ایک مغلظہ ہوتی ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر 1 طلاق ہو تو وہ طلاق رجعی ہے، 2 طلاقیں ہو جائیں تو یہ طلاق بائن ہے، اور 2 سے 3 طلاقیں ہو جائیں تو یہ طلاق مغلظہ ہے، وہ یہ سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ 1 بھی رجعی ہے، 2 بھی رجعی ہیں، اور 3 جو ہیں اس سے طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ درمیان میں جو طلاق بائن کہی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ تو اصل میں ایسا ہے کہ ایک ہے واضح لفظ طلاق کا استعمال کرنا، تو واضح لفظ طلاق کا استعمال کیا ہے 1 دفعہ یا 2 دفعہ، تو یہ تو رہے گی طلاق رجعی۔ لیکن اگر طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا، کوئی اور لفظ استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے اور وہ طلاق سے زیادہ شدید لفظ ہے، تو اس کو استعمال کر کے اگر طلاق دی ہے تو اس سے طلاق بائنہ ہوتی ہے۔ یا پھر لفظ تو طلاق کا ہی استعمال ہوا ہو لیکن اس کے ساتھ کوئی شدت والا لفظ بھی ساتھ لگا دیا جائے تو تب بھی طلاق بائنہ ہوتی ہے۔ اگر صرف یہ کہے کہ جا تجھے طلاق ہے، 1 دفعہ کہے تب بھی رجعی، 2 دفعہ کہے تب بھی رجعی، لیکن مثلا کہتا ہے جا تجھے پکی طلاق ہے، اب جب یہ پکی کا لفظ ساتھ لگا دیا نا تو یہ بائنہ ہو گئی۔ طلاق رجعی میں رجوع کیا جا سکتا ہے عدت کے دوران، اور رجوع کرنے کے لیے جس بس مرد کہہ دے کہ میں نے رجوع کر لیا، عورت کی مرضی کا معلوم کرنا اس میں کوئی لازم نہیں ہے۔ بس مرد نے طلاق دی تھی اور مرد ہی کہہ دے کہ میں نے رجوع کر لیا، عدت کے دوران یہ اختیار ہے۔ لیکن عدت اگر گزر جائے تو پھر رجوع کا اختیار کوئی نہیں، ہاں البتہ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے ان کا، اور دوبارہ نکاح کے لیے بہرحال عورت کی رضامندی بھی لازم ہوگی، اور اگر وہ عورت چاہے تو کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو عدت کے بعد وہاں بھی کر سکتی ہے، کہیں اور بھی کر سکتی ہے۔ تو طلاق رجعی میں رجوع کا اختیار عدت کے دوران ہوتا ہے خامد کو، عدت کے بعد نہیں ہوتا۔ عدت کے بعد البتہ اگر دونوں فریق راضی ہوں تو دوبارہ ان کا نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر عورت کسی اور جگہ پر نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہاں پر بھی کر سکتی ہے۔ طلاق بائنہ جو ہے کہ جس میں لفظ کوئی شدید استعمال کر دیا کہ جا تو میرے پر حرام ہے، اب لفظ طلاق نہیں بولا، حرام بول دیا، طلاق کے ساتھ تو حرام کوئی نہیں ہوتی، طلاق کے بعد تو رجوع ہو سکتا ہے، یہ لفظ طلاق سے بھی زیادہ شدید استعمال ہو گیا ہے تو یہ طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ یا جا تجھے پکی طلاق ہے، کئی یوں بھی کہہ دیتے ہیں جا تجھے 100 گز لمبی طلاق ہے، یا جا تجھے ہمیشہ کی طلاق ہے، اس طرح کے جو لفظ ہوتے ہیں ان سے طلاق بائنہ ہو جاتی ہے۔
طلاق بائنہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ عدت کے دوران بھی خاوند رجوع نہیں کر سکتا۔ جب اس نے خود ہی شدت والا لفظ استعمال کیا تھا، حرام کہہ دیا تھا یا پکی طلاق کہہ دیا تھا، تو پھر اب کس منہ سے جو ہے وہ رجوع کرے؟ عدت کے دوران رجوع کا معاملہ یہاں پر کوئی نہیں۔ ہاں البتہ اگر دونوں فریق راضی ہو جائیں تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، عدت کے دوران بھی ہو سکتا ہے اسی خاوند سے، اور عدت کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی اور خاوند سے کرنا ہے تو وہ عدت کے بعد ہی ہو سکتا ہے، تو یہ طلاق بائنہ ہے۔ اور تیسری ہے طلاق مغلظہ۔ اگر 3 طلاق ہو گئی تو وہ طلاق مغلظہ ہے، اس میں پھر دوبارہ ان کا نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ ہی دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ ہاں البتہ ایک صورت ہوتی ہے کہ شرعی انداز میں حلالہ ہو جائے، جس کا ان آیات میں تذکرہ بھی آیا ہے، ابھی اس کے اوپر بات ہوتی ہے، تو حلالہ ہو جائے تو پھر پہلے خاوند کے لیے دوبارہ رجوع جو ہے جائز ہے، دوبارہ نکاح جائز ہے، وہ طلاق مغلظہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ 2 دفعہ طلاق کے بعد پھر اگر تم روکنا چاہتے ہو، اس کو بیوی کے طور پر رکھنا چاہتے ہو تو دستور کے مطابق رکھ لو۔ ترغیب اسی کی ہے کہ 2 بھی طلاقیں ہو چکی ہیں تو پھر بھی اس کو اپنے پاس بسا لو، رجوع کر لو۔ لیکن اگر ضرور تم طلاق کے اوپر ہی پکے ہو، تم نے اس کو ضرور فارغ ہی کرنا ہے، تو تسریح باحسان، نیکی کے ساتھ اس کو چھوڑ دو۔ اس کو کوئی تنگ کر کے تکلیف دے کے نہیں چھوڑنا، نیکی کے انداز میں اس کو چھوڑ دو۔ تو یہاں پر 2 طلاقوں کے بعد بھی روکنے کا بھی اختیار اللہ نے دیا ہے، یعنی رجوع کرنے کا، اور چھوڑنے کا بھی اختیار دیا ہے۔ طلاق کا جو شرعی طریقہ ہے نا، جس کو طلاق سنت کہا جاتا ہے، تو اگر اس کے مطابق طلاق دی جائے تو طلاق کی شرح انتہائی کم ہو جاتی ہے اور رجوع کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ اگر طلاقیں ہو بھی جائیں، رجوع کی شرح بڑھ جاتی ہے، طلاق کی شرح کم ہو جاتی ہے اگر طلاق سنت جو ہے وہ دی جائے۔ طلاق سنت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح طلاق دی ہے تو اس طرح طلاق دی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح بات یہی ہے کہ آپ نے کوئی طلاق نہیں دی کبھی بھی۔ تو طلاق سنت کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے کہ اگر ضرور طلاق دینی ہو تو جس طریقے سے دینی ہے، وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، خود نہیں دی لیکن جو طریقہ بتلایا ہے اس کو طلاق سنت کہیں گے۔ اس طریقے کے اندر یہ ہے کہ طلاق اول تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دی ہی نہ جائے، ہر ممکن کوشش صلح صفائی کی ہونی چاہیے، لیکن اگر ضرور دینی پڑ جائے تو طلاق حیض کے دنوں میں نہیں ہونی چاہیے، طہر کے دنوں میں ہونی چاہیے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ طہر بھی وہ کہ جس کے اندر ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا۔ اگر کسی طہر کے اندر ازدواجی تعلق قائم کیا جا چکا ہے، اس کے بعد وہ طلاق دی تو وہ طلاق سنت نہیں رہے گی، وہ طلاق بدعت بنے گی۔ طلاق تو ہو ہی جائے گی لیکن وہ طلاق بدعت بنے گی۔ تو گویا کہ طلاق سنت کا وقت اتنا ہی ہے کہ عورت حیض سے فارغ ہو جائے اور طہر میں آ جائے، اس کے بعد ابھی اس سے ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، اس دوران جو طلاق دی جائے تو یہ طلاق سنت ہوگی۔ اور اس طریقے کا اثر یہ ہوگا کہ اگر ایک آدمی ان دنوں کے علاوہ کسی دن غصے میں آیا ہے، جب عورت حیض میں ہے ان دنوں میں غصے میں آیا ہے، یا ایسے طہر میں ہے کہ جس طہر میں تعلق قائم کیا جا چکا ہے، تو پھر بندہ صرف اتنا اگر خیال کر لے کہ چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے تو میں ضرور ابھی طلاق میں نے ضرور دینی ہے، میں چلو اس طریقے کے مطابق چند دن بعد دے دوں گا، تو یہ سنت کا خیال کرے تو اکثر توقع ہے کہ اللہ رب العزت اس کے گھر کو بچا لیں گے، کیونکہ اتنی دیر تک اس کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا
تو گھر برباد ہونے سے بچ جائے گا۔ پھر جو طلاق دینی بھی ہے نا تو ایک دینی ہے، طلاق سنت جو ہے تو وہ دینی ہے تو بس ایک دینی ہے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں نادانی کے ساتھ کہ جب تک ہم نے 3 طلاق نہ دی تو اس سے جان نہیں چھوٹنی، ہم نے فارغ نہیں ہونا۔ ایسا بالکل کوئی معاملہ نہیں ہے۔ شرعی طور پر ایک طلاق کے ساتھ بھی میاں بیوی کا آپس کا تعلق مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، اور بیوی کہیں اور نکاح بھی کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تجھے پہلے سے ابھی صرف ایک طلاق ہوئی ہے، مزید 2 طلاقیں ہوں گی تو تب تو کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ یہ بالکل غلط تصور ہے۔ صرف اتنا ہے کہ طلاق ایک دی جائے، عدت گزارنے دی جائے، عدت کے دوران نہ مزید طلاق دی جائے، اور اگر رجوع نہیں کرنا ضرور اس کو فارغ ہی کرنا ہے تو رجوع بھی نہ کیا جائے، تو عدت ختم ہوگی تو وہ مکمل آزاد ہو جائے گی۔ بے شک ایک طلاق دی ہے تب بھی وہ مکمل آزاد ہے، مرد بھی مکمل آزاد ہے، ان کا تعلق مکمل طور پر منقطع ہو چکا، ختم ہو چکا۔ اب عورت کہیں بھی نکاح کرنا چاہے کر سکتی ہے، اسی سے دوبارہ کرنا چاہے تب بھی کر سکتی ہے، کسی اور سے بھی کر سکتی ہے۔ تو بہرحال اس میں بہت بچت ہے اگر ہم طلاق سنت جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ طلاق دیں۔ پھر طلاق سنت کے اندر جب ایک ہی طلاق دینی ہے تو رجوع کا امکان بھی زیادہ رہے گا، کیونکہ عام طور پر جذباتی ہو کے جب اکٹھی 3 دے دی جاتی ہیں تو پھر تو رجوع کا امکان ختم ہو گیا۔ لیکن جب طلاق سنت کا خیال کریں گے تو اس میں تو ہے کہ ایک دینی ہے، جب ایک ہی دینی ہے تو رجوع کا امکان زیادہ ہو جائے گا۔ تو گویا کہ طلاق سنت کا اگر ہم لحاظ کریں تو طلاقوں کی تعداد شرح جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور رجوع کی شرح بڑھ جاتی ہے، بڑے سارے خاندان بچ جاتے ہیں۔ خاوند نے علیحدگی حاصل کرنی ہے تو اس کے پاس اختیار ہے طلاق کا، لیکن اگر بیوی علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کے پاس خلا کا حق ہے۔ آگے اللہ رب العزت اس کا ذکر فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم لو اس میں سے کہ جو تم ان کو دے چکے، کچھ بھی اس میں سے لینا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، مگر یہ کہ دونوں ڈرتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدوں میں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کہ جو عورت اپنے فدیہ میں دے۔ تو یہ ذکر جو ہے یہ خلا کا ہے کہ اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ اب میرا اور اس کا تعلق جو ہے وہ مزید برقرار رہنا وہ کسی بھی طرح میرے بارے میں نہیں ہے، میں نے ضرور علیحدہ ہی ہونا ہے، تو وہ خلا کے لیے جو ہے وہ کسی پرے پنچایت میں بھی جا سکتی ہے، عدالت میں بھی جا سکتی ہے۔ خلا کے لیے لازم نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ کی عدالت میں ہی جائے تو تبھی خلا ہوگا، بلکہ اگر خاندانی پنچایت وغیرہ کوئی بنا دی جائے اس کے اندر بھی فیصلہ کر دیا جائے خلا تب بھی ہو جاتا ہے۔ تو عورت خلا کے لیے کسی پنچایت یا کسی عدالت وغیرہ میں جائے گی، اب خاوند کو بھی بلایا جائے گا، اس کا جو خاوند ہے اس کو بلایا جائے گا اور ان کا درمیان معاملہ طے کروایا جائے گا۔ خلا کے لیے عورت کوئی نہ کوئی عوض دے گی اور وہ عوض دے کے خاوند وہ عوض قبول کر لے گا اور اس کو علیحدہ کر دے گا، اس کو خلا کہتے ہیں۔ اب یہاں پر عورت نے علیحدگی حاصل کرنی ہے تو ایک تو اس کو براہ راست طلاق کا اختیار بھی نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے لیے تھوڑا دقت والا کام کیا گیا کہ وہ خلا کرے گی، اور پھر خلا بھی جو ہے وہ مفت میں نہیں ہے بلکہ اس کو خاوند کو کچھ رقم بھی دینی پڑے گی۔ یہاں پر پھر لبرل طبقہ جو ہے وہ چیخنے لگ جاتا ہے کہ دیکھو جی عورت نے علیحدگی حاصل کرنی ہو تو اس کے لیے دقت بھی ہے اور اس کو پیسے بھی جو ہے وہ دینے پڑتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خلا کا معاملہ بہت کم کبھی ہوتا ہے، خلا تک نوبت بڑی کم پہنچتی ہے، لیکن ہر جوان آدمی اس کی نکاح کی تو خواہش ہوتی ہے، رشتہ وغیرہ نہ ہو سکے ایک الگ بات ہے، لیکن گھر والوں کی بھی خود کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ گھر بسے نکاح ہو۔ تو نکاح کے وقت خاوند نے حق مہر دینا ہوتا ہے، تب کبھی کوئی لبرل طبقہ نہیں چیختا کہ یہ خاوند کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، شادی تو دونوں کی ہو رہی ہے تو مہر جو ہے وہ صرف خاوند ہی کیوں دے۔ پھر خاوند نے
ساری زندگی اس کا خرچ بھی برداشت کرنا ہے۔ اس پر کوئی نہیں چیختا کہ خامد کیوں بھئی اس کا خرچ برداشت کرے، لیکن یہاں عورت اگر کھلا لینے لگی ہے تو وہاں پر شریعت نے ایک کہہ دیا کہ وہ کچھ عوض دے گی، تو یہاں پر جو ہے وہ چیخ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ غلط بات ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب مرد ہے اس کے اوپر شریعت نے زیادہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا کہ وہ حاکم ہے تو اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی زیادہ ڈالی گئی ہیں۔ عورت کے اوپر جو ہے وہ مشقت نہیں ڈالی گئی جو مشقت مرد کے ذمہ ڈالی گئی ہے، اور عورت کو خلا کے اندر اگر عوض کچھ دینا پڑ جاتا ہے تو یہ کوئی زیادتی والی بات نہیں ہے، کیونکہ مرد بھی تو اس کو حق مہر دے چکا ہوا ہے، اور مرد بھی اس کا تو خلا پتہ نہیں شادی کے کتنے سال بعد ہو رہا ہے، اور وہ اتنے سال تک مرد بھی تو اس کا خرچ برداشت کرتا رہا ہے۔ تو اب اگر خلا کے وقت عورت کو کچھ دینا پڑ گیا ہے تو یہ عورت کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ ہماری عدالتوں میں عام طور پر نوٹس بھیجا جاتا ہے خامد کو، خامد عموماً پیش کوئی نہیں ہوتے اور عدالتیں خلا کا فیصلہ کر دیتی ہیں، لیکن یہ شرعی طور پر یہ خلا کوئی نہیں ہوتا۔ شرعی خلا تبھی ہوتا ہے کہ جب خامد پیش ہو، اس کے ساتھ معاملہ طے ہو۔ البتہ ایک معاملہ ہوتا ہے، ایک مقدمہ ہوتا ہے فسخ کا۔ فسخ کے مقدمہ میں تو ہو سکتا ہے کہ خامد پیش نہ ہو، عدالت تحقیق کروائے کہ خامد اس کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی کر رہا ہے تو عدالت فسخ کروا دے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اگر مقدمہ خلا کا ہے تو خلا میں خامد کا پیش ہونا لازم ہوتا ہے شرعی طور پر، تبھی خلا مکمل ہوتا ہے۔ اس کے پیش ہوئے بغیر اور معاملہ طے کیے بغیر خلا مکمل کوئی نہیں ہوتا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان حدوں سے آگے نہ بڑھو۔ جو کوئی اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس کو طلاق دے دی، پیچھے کہا تھا الطلاق مرتان کہ طلاق 2 دفعہ ہے، وہ اس طلاق کا تذکرہ ہوا کہ جب رجوع کا امکان ہے، جس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اب فرمایا کہ پھر اگر طلاق دے دی، یعنی ایک تیسری بھی دے دی۔ اب یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تیسری کچھ وقفے سے دی ہے یا فوراً دی ہے، بس اللہ نے پہلے 2 کا تذکرہ کیا اور اب کہا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر ایک اور بھی دے دی، بے شک وہ 2 کے فوراً بعد دے دی یا بے شک وہ 2 کے کافی دیر بعد دی، لیکن فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر طلاق تیسری بھی دے دی ہے نا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اب یہ عورت اس خامد کے لیے جائز نہیں ہوگی، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ کسی دوسرے خامد سے یہ نکاح کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ دوسرا خامد بھی اس عورت کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پھر ان دونوں پر یعنی پہلے خامد اور اس عورت کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، ان يتراجعا، کہ یہ آپس میں رجوع کریں، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر یہ گمان کرتے ہوں کہ اب اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے۔ یعنی جس وقت کسی عورت کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو پھر وہ پہلے خامد کے لیے حلال کوئی نہیں رہتی۔ ہاں البتہ اتفاقاً اس کا کہیں اور نکاح ہو، شرعی حلالہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اتفاقاً کسی اور جگہ نکاح ہو، پھر اتفاقاً وہاں سے طلاق یا بیوگی ہو جائے، تو پھر پہلے خامد کے لیے دوبارہ جائز ہو جائے گا کہ وہاں جو طلاق دوسرے خامد سے ہوئی ہے یا بیوگی ہوئی ہے تو اس کی عدت پوری ہو جانے کے بعد پہلے خامد کے ساتھ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ یہاں پر لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ ان یتراجعا، کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، تو یہ رجوع سے وہ رجوع مراد نہیں ہے کہ بغیر نکاح کے رجوع کر لیں، وہ رجوع جو ہوتا ہے وہ یک طرفہ ہے، خامد رجوع کرتا ہے۔ یہاں پر جو صیغہ ہے یتراجع، یہ دونوں کا باہم رجوع کرنا ہے، اور دونوں کا باہم رجوع کرنا وہ نکاح کی صورت میں ہوتا ہے کہ خامد بھی جو ہے وہ راضی ہے، عورت بھی راضی ہے، تو دوبارہ نکاح کر لیں۔ حلالہ کی یہ صورت خود قرآن حکیم نے بتلائی ہے۔ کئی لوگ بڑی نادانی اور بیوقوفی کے ساتھ حلالہ کے حوالہ سے بڑی بکواسات شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ مطلق طور پر حلالہ کے حوالہ سے بکواس کر دینا یہ سیدھا کفر ہے، کیونکہ حلالہ خود اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، قرآن حکیم میں اللہ نے اس کا اس آیت میں بتلایا ہے، اور پھر اس کے متعلق بکواس کی جائے تو یہ تو اللہ کے کلام کے اوپر بکواس ہو گئی۔
تو یہ تو سیدھا سیدھا کفر ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ حلالہ کی صورتیں ہوتی ہیں مختلف۔ حلالہ کی ایک صورت ایسی ہے کہ جو درست نہیں ہے، اس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ غلط ہے، اور بلکہ شدید وہ گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حلالہ کرنے والے اور کروانے والے سب کے اوپر لعنت بھی کی ہے۔ وہ حلالہ کی مخصوص صورت ہے، اس کے متعلق تو آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں، لیکن صرف یہ کہ حلالہ ہر قسم کا ہی غلط ہے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ جو شرعی حلالہ ہے، جس کا طریقہ خود اللہ نے یہاں پر بتایا ہے، تو اس کے متعلق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی بھی زبان نہیں کھولی جا سکتی۔ لیکن منصوبہ بندی کے ساتھ حلالہ کرنا، کہ عورت کا جان بوجھ کے کہیں نکاح کروانا پھر وہاں سے طلاق لینا، یہ جو حلالہ ہے یہ جو ہے یہ شدید گناہ ہے۔ البتہ اگر کسی نے یہ کیا، گناہ تو بہت بڑا ہے، لیکن بہرحال حلالہ مکمل ہو جائے گا، پہلے خامند کے لیے جائز ضرور ہو جائے گی، کیونکہ قرآن حکیم میں جو بات کہی ہے کہ اس نے دوسرے خامند سے نکاح کر لیا پھر ادھر سے بھی طلاق ہو گئی تو پہلے کے لیے جائز ہو جائے گی، تو یہ جائز تو ہو جائے گی، لیکن طریقہ جو استعمال کیا گیا وہ گناہ والا طریقہ ہے، طریقہ جو استعمال کیا گیا وہ حرام طریقہ ہے، اس کے اوپر لعنت تک کے لفظ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے، ایک آدمی نے مثال کے طور پر ایک چھری جو ہے وہ چوری کر لی۔ اب چوری کی ہوئی چیز کو استعمال کرنا جائز کوئی نہیں ہوتا، تو اس نے اگر چھری چوری کی ہے تو اس کا استعمال اس کے لیے جائز کوئی نہیں ہے، لیکن اسی چھری سے اس نے ایک جانور ذبح کر دیا، ایک بکری ذبح کر دی، لیکن وہ بکری جو ہے وہ حلال ہی رہے گی، اگرچہ وہ چھری استعمال کرنا جائز نہیں تھی، تو گویا کہ ذبح کا طریقہ غلط کیا گیا کہ وہ ایسی چھری سے ذبح کی گئی ہے کہ جس کا استعمال اس بندے کے لیے جائز نہیں تھا، لیکن چونکہ ذبح جو ہے وہ شرعی انداز میں کر دیا گیا ہے، اس کی رگیں جس طرح کاٹنی ہے شرعی انداز میں وہ کاٹ دی گئی ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر دیا گیا ہے، تو جانور وہ حلال ہی رہے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ چوری کی چھری تھی تو یہ جانور بھی حرام ہو گیا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی اگرچہ طریقہ واردات بڑا غلط ہے، انداز بڑا غلط ہے، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو حلالہ بہرحال ہو جائے گا۔ حلالہ کی ایک صورت اور بھی ہوتی ہے کہ میاں بیوی جو ہے یہ خود منصوبہ بندی کر کے کریں تو وہ تو ہے لعنت والا، وہ تو ہے انتہائی شدید گناہ، لیکن ان میاں بیوی کو کسی منصوبہ بندی کا معمولی اشارہ تک بھی نہ دیا جائے، ایک بندہ تیسرا بندہ اپنے طور پر وہ یہ چاہے کہ یہ دونوں جو ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں تو میں ان کے ساتھ کوئی نیکی کر دوں کہ میں اس عورت سے خود ہی نکاح کر لیتا ہوں، کچھ دنوں بعد میں اس کو طلاق دے دوں گا، تو یہ پھر پہلے کے ساتھ جو ہے اس کا نکاح ہو سکے گا، تاکہ وہ بچے وغیرہ جو ہیں وہ بگڑنے سے بچ جائیں، خراب ہونے سے بچ جائیں۔ تو یہ اس طرح اگر کوئی نیکی کرنے کے لیے اپنے طور پر یہ کرتا ہے، ان میاں بیوی کو یہ بالکل اشارہ نہیں دیتا کہ میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں، اپنے طور پر وہ پیغام نکاح بھیج دے، عورت اس کو اگر قبول کر لیتی ہے، عورت کے گھر والے کر لیتے ہیں تو نکاح کر لیتا ہے، لیکن یہاں پر پھر آگے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ جس وقت اس نے عورت سے نکاح کیا ہے نا، تو اس وقت بالکل عورت کو یا اس مرد کو، پہلے مرد کو کوئی اشارہ نہیں دینا کہ میں اس نیت سے نکاح کر رہا ہوں، عورت یہی سمجھے کہ یہ مستقل نکاح میرے ساتھ کر رہا ہے۔ اب اگر یہ دوبارہ طلاق دیتا ہے تو اس میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ پہلا خاوند نکاح کر لے گا اس عورت سے عدت گزرنے کے بعد، لیکن یہ بھی تو امکان ہے کہ پہلا خاوند کہے کہ نہیں میں نے اب کوئی نہیں کرنا، یا پھر یہ عورت ہی کہہ دے کہ میں نے اب پہلے خاوند سے نکاح کوئی نہیں کرنا۔ تو یہ جو ہے اب اگر چھوڑ دیتا ہے تو یہ اس عورت کے لیے دوہرا ظلم بھی ہو سکتا ہے، کہ ہو سکتا ہے پہلا خاوند انکار کر دے، تو پہلے اس عورت کو ایک بندے سے طلاقیں ہوئی تھی، اب دوسرے نے بھی طلاقیں دے دی، اس عورت کی زندگی تو اور دوہری مشکل میں پڑ گئی۔ پہلے اگر کوئی رشتہ اس کا آنا بھی تھا تو اب تو لوگ کہیں گے کہ نہیں دو جگہ سے طلاق ہوئی ہے، اب تو کوئی نہیں جائے گا رشتہ۔ تو جس وقت پہلے اس نے نکاح کیا تھا اس وقت تو کوئی اظہار نہ کرے،
لیکن اب اپنے اوپر ایک رسک اس کے ساتھ ہوگا کہ اب جس وقت اب طلاق دینا چاہتا ہے نا، اس وقت بیوی سے بھی پوچھ لے کہ میں اگر تمہیں طلاق دے دوں تو پہلے خاوند سے تم نکاح کر لو گی، اور پہلے خاوند سے بھی پوچھ لے کہ اگر میں طلاق دے دوں تو تم اس کو قبول کر لو گے۔ اگر وہ دونوں رضامند ہوں تو پھر طلاق دے، نہیں تو پھر اپنے گھر میں بسائے۔ تو یہ نیکی کرنی ہے تو پھر پوری نیکی کرے، درمیان میں پھر ساتھ نہ چھوڑے، پھر اس کو ساری زندگی نبھانا بھی ہوگا۔ تو اگر یہ کوئی اس طرح کرتا ہے کہ اپنے طور پر نکاح کر لیتا ہے تو بعد میں یا تو وہ اگر اس کو طلاق دیتا ہے لیکن طلاق سے پہلے یہاں اب میاں بیوی جو پہلے تھے ان سے پوچھنے کی گنجائش بن جائے گی، کیونکہ یہ عورت کے تحفظ کے لیے پوچھا جا رہا ہے، یہ عورت کو اذیت دینے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے نہیں پوچھا جا رہا، یہ اس کو تحفظ دینے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں بھی طلاق دے دوں اور آگے ان کا پہلے سے بھی نباہ کوئی نہ ہو تو پھر تو یہ بیچاری اور زیادہ پھنس جائے گی۔ تو اس لیے عورت کے تحفظ کی نیت سے اگر عورت سے بھی پوچھ لے، پہلے خاوند سے بھی پوچھ لے کہ بھائی اگر تم دوبارہ آپس میں صحیح نباہ کر سکو گے تو پھر میں طلاق دے دیتا ہوں، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک بھی آمادہ نہیں تو پھر اس کو خود کو بسانی چاہیے، پھر اس کو طلاق نہیں دینی چاہیے، پھر اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو بہرحال ایک حلالہ ہے جو کہ اتفاقاً ہو، وہ بالکل درست ہے، شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک حلالہ وہ حرام ہے لیکن اس سے بہرحال عورت حلال ہو جاتی ہے پہلے خاوند کے لیے، اور ایک تیسری صورت جو ہے تو وہ انشاءاللہ باعث اجر بھی ہو جاتی ہے کہ اگر ایک تیسرا بندہ جو ہے وہ اپنے طور پر نیکی کرے لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ نیکی پھر اس کو ساری زندگی نبھانی پڑے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہاں پر ایک چیز اور میں ذکر کر دوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسری جگہ صرف نکاح کر کے طلاق لے لیں تو اس سے حلالہ پورا ہو جاتا ہے۔ نہیں، دوسری جگہ نکاح کے ساتھ ازدواجی تعلق بھی قائم ہوا ہو اور پھر طلاق ہوئی ہو تو تب پہلے خاوند کے لیے جائز ہوتی ہے۔ دوسری جگہ پر کیا 10 جگہ پر بھی نکاح کر دیا گیا ہو، ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا ہو تو حلالہ پورا کوئی نہیں ہوتا، پہلے کے لیے جائز کوئی نہیں ہوتی۔ دوسری جگہ پر نکاح ہی صرف نہیں بلکہ وہاں پر ازدواجی تعلق بھی قائم ہو اور پھر طلاق ہو تو پھر پہلے کے لیے جائز ہوتی ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا، اللہ ان کو بیان کرتا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسے لوگوں کے لیے کہ جو جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو پہلے ہی جانتے ہیں تو ان کے لیے بیان کرنے کا فائدہ تو اس کے لیے ہونا چاہیے جو نہیں جانتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو جانتے ہیں، تو بھائی اللہ یہ جو قوم ہے، یہ جو لوگ ہیں جن کے لیے بیان کیا گیا ہے وہ یہ ان حدوں کو نہیں جانتے لیکن ان کی قدر کو جانتے ہیں، اللہ کے احکام کی قدر کو جانتے ہیں۔ تو اللہ اپنے احکام بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے احکام کی قدر کرنے والے ہیں، ان کو علم ہے کہ اللہ کے احکام کی کتنی اہمیت ہے، کتنی قدر ہے، اس کے مطابق وہ عمل بھی کریں گے، تو ان کے لیے اللہ بیان کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔